بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس عظیم شخصیت کا عرس رفع قدس حضرت سیدنا مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسم گرامی آپ کا سید اشرف ہے۔ آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی سلطان ابراہیم ہے۔ یہ بادشاہ تھے، سلطان تھے۔ القابات آپ کے بہت سارے ہیں، میں چند ذکر کر دیتا ہوں۔ سلطان الطارقین جہانگیر، شاہ سمنا، محبوب یزدانی۔ آپ کے والد سلطان ابراہیم سمنان کے بادشاہ تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام خدیجہ بیگم تھا۔ آپ سمنان کی شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ولادت بعصادت، آپ نے 708 ہجری یا 712 دیگر اقوال ہے، اور ولادت کی پیشن گوئی، آپ کی ولادت سے قبل حضرت خواجہ احمد یوسفی کی روح پاک نے آپ کی والدہ ماجدہ کو مطلع کیا تھا کہ آپ کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اپنے نور اور اپنے نوری ولایت سے دنیا کو روشن کرے گا۔ تعلیم و تربیت، آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت آپ کے والد ماجد کے سایہ عاطفت میں ہوئی۔ آپ نے صرف 7 سال کی عمر میں قرآن شریف حفظ کیا۔ اس سے آپ کو اندازہ آ جائے گا کہ آپ کا ذہن کتنا قوی و مضبوط تھا اور کتنا بزرگوں کا فیض تھا آپ پر، اور ساتھ ہی ساتھ قرات بھی سیکھی۔ آپ سبا قرات میں ماہر تھے۔ پھر علوم ظاہری کی طرف توجہ فرمائی۔ 14 سال کی عمر میں تحصیل علوم ظاہری سے فراغت پائی۔ والد کا وصال، ابھی آپ علوم ظاہری سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ آپ کے والد ماجد نے دائی اجل کو لبیک کہا، یعنی آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تخت نشینی، والد کے انتقال کے بعد آپ صرف 15 سال کی عمر میں سمنان کے بادشاہ بنے۔ 10 سال نہایت عدل و انصاف کے ساتھ حکومت فرما کر تخت شاہی کو خیر آباد کہا۔ بشارت، آپ حضرت اویس کرنی کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوئے۔ انہوں نے آپ کو ذکر اویسیہ کی تعلیم فرمائی۔ ایک دن حضرت خضر علیہ السلام نے تشریف لا کر آپ سے فرمایا، اگر خدا کی طلب ہے تو دنیا کو چھوڑ دو، ہندوستان جاؤ اور شیخ علاء الدین بنگالی سے اپنا حصہ لے۔ اس سے پتہ یہ بھی چلا کہ ہر شخص کا حصہ اپنے پیر کے پاس موجود ہے۔ پیری مریدی واقعی یہ قسمت میں لکھی ہوئی ہے کہ آدمی 1000 کوشش کرتا ہے کہ میں فلاں سے مرید بن جاؤں، فلاں سے، اور ہوتا اس سے جس کے قسمت میں وہ ہوتا ہے، جس کا حصہ وہاں۔ اور میں نے ایسے کئی واقعات دیکھے۔ تو حضرت خضر نے حضرت مخدوم پاک کو حضرت شیخ علاء الدین بنگالی سے حصہ لینے کی تعلیم فرمائی اور آپ کو جو ہے وہاں بھیجا۔ تخت سے دستبرداری، حضرت خضر علیہ السلام کی نصیحت آپ کی زندگی میں کایا پلٹ کا باعث ہوئی۔ آپ تاج و تخت سے دستبردار ہوئے۔ حکومت سلطان محمود کے سپرد فرمائی اور اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت لے کر ہندوستان روانہ ہوئے۔ ہندوستان میں آمد، اوج پہنچ کر حضرت مخدوم جہانیہ جہان گست کے روحانی فیوز و برکات سے مستفید اور مستفیض ہوئے۔ پھر دہلی سے بنگال روانہ ہوئے۔ بیت الخلافت، حضرت شیخ علاء الدین بنگالی نے آپ کا شاندار استقبال کیا، آپ کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا، اپنے حلقے ارادت میں آپ کو داخل کیا، جہانگیر کے لقب سے آپ کو ممتاز کیا اور خرقہ خلافت سے سرفراز کیا۔ سیرت و خصائص، سلطان الطارقین غوث العالم محبوب یزدانی حضرت سلطان سید احد الدین مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جامع علوم ظاہری و باطنی تھے۔ آپ نے 4 خاندانوں سے فیض حاصل کیا۔ آپ علم، عبادت، مجاہدہ، زہد، تقوی، حلم، جود، سخا، تحمل اور بردباری میں بے نظیر تھے۔ آپ حافظ قرآن، محاسبہ، قرات، علوم عقلیہ و نقلیہ کے ماہر تھے۔ مصنف کتب
یعنی آپ نے بہت ساری کتابیں تصنیف بھی فرمائی اور تاجدار روحانیت ہے، سینکڑوں صفحات پر مشتمل آپ کے ملفوظات کے مجموعے لطائف اشرفی رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ آپ صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ جب سالک عقائد و اصلاح صوفیہ سے واقف ہو گیا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ وقت وہ محفل توحید میں صرف کرے اور مثل بگلے کے بیٹھا رہے۔ آپ سے عرض کی گئی حضور کہ یہ بگلے کی مثل بیٹھا رہے، کہ بگلے کی طرح بیٹھنے سے کیا مراد ہے، کیا مطلب ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بغیر تلاش کے پانا اور بغیر دیکھے ہوئے دیدار ہو جانا۔ ایک اور مقام پر آپ نے فرمایا کہ بعض لوگ کا یہ خیال ہے کہ نوافل پڑھنا خدمت خلق سے بہتر ہے، اور ان کا یہ خیال جو ہے وہ غلط ہے، کیونکہ خدمت کا جو اثر قلب پر پڑتا ہے وہ ظاہر ہے۔ دونوں کے نتیجے پر نظر کرتے ہوئے یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ خدمت خلق نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اسی لیے میرے مخدوم پاک 636 سال آپ کو وصال فرمائے ہوئے ہو گئے، لیکن ان صدیوں میں اور ان صدیوں کے کوئی دنوں میں ایسا نہ ہوگا کہ جو آپ کے دربار سے فیض یاب نہ ہوا ہو کوئی بندہ۔ ہر روز پتہ نہیں کتنے لوگ جو ہے آپ کے دربار سے فیض پاتے ہیں۔ وصال ویسے کرامتیں تو بہت ہے، لیکن دیکھا میں نے کہ بڑی بڑی کلپ ہوتی ہے تو لوگ پوری نہیں سنتے، اس لیے مختصر۔ وصال آپ نے 28 محرم الحرام 801 ہجری یا 808 ہجری کو وصال فرمایا۔ آپ کا مزار مبارک جو ہے کچرا شریف، ضلع امبیڈکر نگر، یوپی، ہندوستان میں مرجع خاص و عام ہے۔ ماخذ و مراجع: حیات غوث العالم، خزینۃ الاصفیہ، تذکرہ اولیاء پاک و ہند، مخدوم سمنا کا تاریخی سفر سمنا سے کچھوچا تک، سوانح مخدوم اشرف اور سیرت مخدوم اشرف، ان کتابوں سے جو ہے ہم نے یہ روایتیں نقل کی۔ صلی اللہ